बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, मुझसे बाज़ जो व्यूअर्स हैं या बाज़ जो साथी हैं तो उन्होंने ये पूछा कि आपके लेक्चर हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ये डाउट है और ये मसला है कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे जब ये हलाल का लोगो लगता है तो इसके पीछे कौन से ऐसे रूल्स लगे हुए हैं या कौन से ऐसे क़वानीन हैं या कौन से ऐसे मेयारात और स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल का लोगो लगता है। तो आपको याद होगा कि हमने पहले चीज़ें पढ़ी थी कुरानी आयात और अहादीस के हवाले से। ज़ाहिरी बात है हलाल के पीछे तो जो क़वानीन लगे हैं वही क़वानीन कुरान और हदीस से मुस्तंबत हैं, यानी कुरान और हदीस में और शरीयत में जो चीज़ें बताई गई तो उसी वजह से हलाल का लोगो लगता है। लेकिन एक तरीक़ेकार क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा जिसको फ़ॉलो किया जाएगा? तो किसी भी प्रोडक्ट्स पर हलाल का लोगो जब लगता है तो इसके पीछे जो क़वानीन है या रूल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको मयारात कहा जाता है या स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, वो मयारात उसी की रोशनी में किसी भी प्रोडक्ट्स का जायज़ा लिया जाता है और फिर उसके पे हलाल का लोगो लगता है। पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। तो पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम है PSQCA, यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये एक इदारा है और ये क्या करता है कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। आप लोगों ने अक्सर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा PS के नाम से। तो वो PS क्या होता है? इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी हो सकते हैं, इसी तरह से मोबाइल्स की भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जितनी भी चीज़ें हैं हर एक किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हलाल के भी स्टैंडर्ड्स हैं। फिर ये स्टैंडर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं? तो ये इदारा जो यहाँ पे टेक्निकल पर्सन होते हैं, मतलब केमिस्ट्री वाले हैं, फूड साइंसेस वाले हैं, वेटरनरी साइंसेस वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, और इस तरह से एक शरिया के बंदे को बुलाया जाता है और उनके दरमियान मीटिंग की जाती है। फिर ये सब लोग मुशावरत से एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। इस स्टैंडर्ड में चूँकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आईएसओ स्टैंडर्ड से ली जाती है, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि उनके भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, यानी उनके यहाँ फूड सेफ्टी के हवाले से स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह से हाइजीन के हवाले से हैं, पेस्ट मैनेजमेंट के हैं, या इस तरह से दूसरे सप्लाई चेन के हवाले से जो स्टैंडर्ड हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ली जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें उसमें शामिल होती है तो वो शरिया के हवाले से होती है। चूँकि हलाल शरीयत का ही हुक्म है तो इस वजह से शरिया की साइड से बहुत ज़्यादा चीज़ें ली जाती है और फिर बाकायदा उसको एक लिखा जाता है और एक वो स्टैंडर्ड बन जाता है, मेयार बन जाता है। फिर यही जो इदारा है तो इसके स्टैंडर्ड्स को लेके फिर एक दूसरा इदारा है, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को वो इवाल्यूएट करते हैं और फिर उनको इजाज़त देते हैं। वो इदारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, जिसका नाम है पिनैक, यानी पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन कौंसिल। ये एक इदारा है, ये मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को एक्रेडिटेशन देता है और उनको सर्टिफाई करता है, उनको इजाज़त देते हैं। लेकिन उसके लिए उसका हक़ कुछ अपना एक स्टैंडर्ड है, यानी जो भी लोग सर्टिफिकेशन बॉडी बनाते हैं तो फिर जाके इसी इदारे से अपने ही एक स्टैंडर्ड के मुताबिक उससे इजाज़त लेते हैं, यानी वो लोग आते हैं, उसका ऑडिट करते हैं और फिर इसके बाद इस इदारे को इजाज़त मिल जाती है और फिर ये सर्टिफिकेशन बॉडी जाके किसी भी इंडस्ट्री में ऑडिट करती है और हलाल का सर्टिफिकेट इशू करती है। आप अगर पिनैक यानी पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन कौंसिल की वेबसाइट पे अगर जाएं तो वहाँ पे आपको दो किस्म की सर्टिफिकेशन बॉडीज़ मिलेगी। एक वो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो आईएसओ के स्टैंडर्ड इशू करती है, दूसरे हैं वहाँ पे HCBs यानी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़। ये वो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, उनकी लिस्ट होती है वहाँ पे, उनका एड्रेस वगैरह होता है कि जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में जाके हलाल के सर्टिफिकेट को इशू करती है। ये स्टैंडर्ड का तरीक़ाकार हुआ। स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं PSQCA में और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन बॉडी को एक्रेडिटेशन मिलती है, उनको इजाज़त मिलती है, मंजूरी मिलती है पिनैक से। फिर ये इदारे जाके, ये सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जाके हलाल के सर्टिफिकेट को मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री को इशू करती है।
پاکستان میں کس طرح سے سٹینڈرڈ ہے؟ تو پاکستان میں پہلے جو سٹینڈرڈ تھے تو اس کا نام تھا PS 3733۔ اس کے 4 حصے تھے، یہ چاروں حصوں پہ مشتمل ایک بہت زیادہ اچھا سٹینڈرڈ تھا، لیکن پھر چونکہ دنیا میں اسی سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ ایک سٹینڈرڈ تھا جو سیمک کا ہے، یعنی OIC کنٹریز کا مشترکہ ایک سٹینڈرڈ ہے، تو پھر اسی کو ایڈاپٹ کیا پاکستان نے۔ اچھا، پہلے جو PS 3733 تھا اس کے 4 حصے تھے، اور وہ 4 حصے کون کون سے تھے؟ تو اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نام تھا حلال مینجمنٹ سسٹم فنڈامنٹلز اینڈ ویکیبلری، یعنی اس پارٹ میں، اس حصے میں جو مینجمنٹ ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری کا، تو وہاں پہ ان کی مینجمنٹ کی کیا کیا ذمہ داری ہوگی، اور پھر اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں یعنی بنیادی جو باتیں ہیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ویکیبلری ہے یعنی مختلف جو ٹرمینالوجیز ہیں اور اصطلاحات ہیں، تو اس پارٹ میں، اس حصے میں وہ چیزیں ڈسکس کی گئی تھی۔ دوسرا جو پارٹ تھا تو وہ تھا حلال مینجمنٹ سسٹم ریکوائرمنٹس فار اینی آرگنائزیشن ان دا فوڈ چین، یعنی کوئی بھی انڈسٹری ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، تو ان کے لیے جو فوڈ چین ہے یعنی فارم ٹو فورک ہے، کھیت سے لے کے یا جہاں پہ پروڈکٹ بن رہی ہے وہاں سے لے کے کسی بندے کے پلیٹ تک، اس کا ایک سپلائی چین ہوتا ہے، ایک فوڈ چین ہوتا ہے، تو وہ فوڈ چین کس طرح سے ہوگا، وہ چیزیں اس میں بیان کی گئی تھی دوسرے پارٹ میں۔ تیسرے پارٹ میں تھا حلال مینجمنٹ سسٹم ریکوائرمنٹس فار اینیمل سلاٹرنگ، یعنی جتنے بھی جانور ہیں، خواہ وہ گائے ہے، اونٹ ہے، اس طرح سے بھینس ہے، بکری ہے، بیڑ ہے وغیرہ، جو حلال جانور ہیں، تو ان کی سلاٹرنگ کیسی ہوگی اور کیا کیا طریقہ کار اس میں اپنایا جائے گا۔ اور جو چوتھا اس کا پارٹ تھا، چوتھا حصہ تھا، تو وہ مشتمل تھا حلال مینجمنٹ سسٹم ریکوائرمنٹس فار پولٹری / برڈ سلاٹرنگ، یعنی جو مرغیاں وغیرہ ہیں اس کو کیسے ذبح کیا جائے گا، اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوگا، یعنی اگر کوئی انڈسٹری اس بزنس میں ہے، پولٹری بزنس میں، تو ان کے لیے کیا کیا شرائط اور کیا کیا رولز ہوں گے، یا اگر کوئی اس طرح سے برڈز وغیرہ کا انڈسٹری ہے تو وہاں پہ اس کے سلاٹرنگ اور ذبح کے کیا کیا طریقہ کار ہوں گے۔ یہ وہ سٹینڈرڈ تھے جو PS 3733 کے نام سے تھے، اور اس سب کا تعلق چونکہ خوراک سے تھا تو بہت زیادہ وقت تک یہ سٹینڈرڈ چلتا رہا، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ جو سٹینڈرڈ تھا تو اس کو ایک سائٹ پہ رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو سیمک کا سٹینڈرڈ تھا، سیمک مطلب جو OIC کنٹریز کا ایک ادارہ ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ فار اسلامک کنٹریز، تو اس ادارے کا ایک سٹینڈرڈ ہے فوڈ کے حوالے سے جس کا نام ہے اور اس کا نام پاکستان نے یہ رکھا PS 3733 2022 ریوائزڈ، اور OIC سیمک 1/2019، اور اس کا نام ہے جنرل ریکوائرمنٹس فار حلال فوڈ، یعنی جو حلال فوڈ کی انڈسٹری ہے تو ان کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گے، تو اس سٹینڈرڈ میں وہ چیزیں بنائی گئی، یعنی اس سٹینڈرڈ کو پاکستان نے 2022 میں اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ یعنی اچھا، پاکستان کا اس طرح سے ایک اور سٹینڈرڈ ہے جو کاسمیٹکس کے حوالے سے ہے، جس کا نام ہے 5319، یعنی 5319-2014، یعنی 2014 میں ایک سٹینڈرڈ بنا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ جنرل گائیڈ لائنس فار حلال کاسمیٹکس اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس، یعنی جو کاسمیٹکس ہیں اور پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ ہے پاکستان کا جو 5319-2014 کے نام سے ہے۔ اسی طرح سے جو پاکستان میں سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں اور جو کام کرتی ہیں، یعنی مختلف انڈسٹری میں جا کے حلال سرٹیفکیٹ کو ایشو کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ پینیک کی طرف سے ان کے لیے اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو کہتے ہیں PS 4992-2022 ریوائزڈ OIC سیمک 2/2019، یعنی یہ جو سیمک کا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کا نام ہے کنفرمٹی اسسمنٹ ریکوائرمنٹ فار باڈیز پرووائڈنگ حلال سرٹیفیکیشن، یعنی جو حلال سرٹیفیکیشن کرتی ہیں مختلف انڈسٹری میں وہ سرٹیفیکیشن باڈیز، تو ان کے لیے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اور یہ سٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیمک سے اڈاپٹ کیا گیا ہے 2022 میں۔
یہ جتنے بھی سٹینڈرڈ ہے یہ پاکستان کے تھے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ریکوائرمنٹس فوڈ کے حوالے سے ہیں یا اس طرح سے جو سرٹیفکیشن باڈیز تھیں ان کے لیے، اسی طرح سے سٹینڈرڈ دوسرے ممالک بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ملیشیا کا ہے، ان کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ مشہور ہے جو جیکم کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے انڈونیشیا کا MUI، اور اسی طرح سے سنگاپور کا، یورپین کنٹریز کا الگ سے ہے، اور اسی طرح سے گلف کنٹریز کا بھی ان کے بھی اپنے سٹینڈرڈ ہیں۔ اور گلف کے جو سٹینڈرڈ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے GSO، یعنی گلف سٹینڈرڈ آرگنائزیشن۔ ان کے بھی اسی طرح سے پھر پارٹ ہیں، مختلف چیزوں کے لیے الگ سے سٹینڈرڈ ہیں، اور وہ سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ مثلا ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے GSO 993/2015، اور اس کا جو نام ہے تو وہ ہے اینیمل سلاٹرنگ ریکوائرمنٹس اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز۔ اسی طرح سے جو GSO کا سٹینڈرڈ ہے تو اس کا الگ دوسرا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو کہتے ہیں GSO 1694/2015، یعنی 2015 میں یہ سٹینڈرڈ بنا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ جنرل پرنسپل آف فوڈ ہائیجین، یعنی فوڈ کی انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ہائیجین کی کیا پریکٹس ہوں گے اور حفظان صحت کے کیا کیا اصول ہوں گے، تو وہ اس سٹینڈرڈ میں بیان کی گئی ہے، آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہی ان کے کچھ اور سٹینڈرڈ بھی ہیں، آپ کو میں اسکرین پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک ان کا ہے جنرل ریکوائرمنٹس فار حلال سرٹیفیکیشن باڈیز، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں پینیک کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے سرٹیفیکیشن باڈیز کا، تو ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو کہتے ہیں GSO 2055-2/2021، یعنی 2021 میں یہ سٹینڈرڈ بنا ہے حلال سرٹیفیکیشن باڈیز کے لیے، یہ GSO کا۔ اسی طرح سے ان کا ایک الگ ایک سٹینڈرڈ ہے حلال فوڈ کے لیے جو جنرل ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں 2022 میں سیمک کے سٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کیا تھا، اسی طرح سے گلف سٹینڈرڈ کا الگ سے فوڈ کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کا نام ہے GSO 2055-1/2015، یعنی 2015 میں یہ جو سٹینڈرڈ ہے تو یہ بن گیا ہے کس کے لیے؟ حلال فوڈ کے لیے، جو جنرل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے۔ تو یہ مختلف کے سٹینڈرڈز ہیں، اور اسی کو ہم رولز بھی کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن حلال کی فیلڈ میں ان کو سٹینڈرڈ کہتے ہیں یا معیارات کہتے ہیں، اور اسی کے مطابق حلال کی انڈسٹری چلتی ہے۔ بتا دی انشاءاللہ نیکسٹ کچھ لیکچرز میں پھر ہم مستقل طور پہ سٹینڈرڈ کو پڑھیں گے، اور جو یعنی جو کاسمیٹکس کے حوالے سے سٹینڈرڈ ہیں یا اس طرح سے فوڈ کے حوالے سے ہیں، تو مختلف لیکچرز میں ہم ایک ایک سٹینڈرڈ کو ڈسکس کریں گے، اور میں جو ویکیبلری ہے یا وہاں پہ جو اصطلاحات ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو شریعہ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، مثلا سلاٹرنگ ہے وہ کیسی ہوگی اور کون سلاٹرنگ کر سکتا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، تو مستقل طور پہ اور تفصیل سے ہم انشاءاللہ ان پہ مختلف لیکچرز میں پھر ڈسکشن کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔